السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ایسا مریض کہ جب اس کا علاج شروع ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ جناتی مسئلہ ہو یا جادو کا مسئلہ ہو، ان دو مسائل میں اس مریض کے اوپر کیا تکلیف آتی ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ جس وقت جب اسے کوئی عمل بتایا جاتا ہے کہ اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کے کرنے سے اور پھر رقیہ بتایا جاتا ہے اس مریض کی علامات کو دیکھ کے کہ آپ نے یہ رقیہ سننا ہے، تو اس صورت کے اندر اس مریض کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اور مریض اس چیز سے ڈر جاتا ہے کہ مجھے شاید ہو سکتا ہے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ علاج کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر تویز دھاگوں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اسے فاقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ جب کسی مریض کا علاج شروع ہوتا ہے، جو انسان جس کے اوپر جادو کا مسئلہ ہو، تو جیسے ہی انسان رقیہ کرتا ہے، رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، جب مریض معالج کے پاس جاتا ہے تو معالج اس کے اوپر دم شروع کرتا ہے، اور یہ دم 2-3 منٹ کا نہیں ہوتا بلکہ 15 منٹ، 20 منٹ، بعض اوقات آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس پہ جو ہے نا دم کیا جاتا ہے، بعض اوقات 10 منٹ، 15 منٹ تک وہ دم کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جس وقت وہ قرآنی آیتیں پڑھ کے اس مریض پہ دم شروع ہوتا ہے تو دم شروع ہونے میں اس مریض کی کنڈیشن بدلتی ہے۔ بعض اوقات دم کے دوران اسے کیا آنا شروع ہوتی ہے، یعنی ہکلی آنا شروع ہوتی ہے، اور مریض کو الٹی جیسا اس کا کیفیت بنتی ہے، اور بعض اوقات الٹی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات الٹی نہیں ہوتی بلکہ ہکلی آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیا آنا شروع ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کر نہیں سکتا، اور وہ کیا جب آتی ہے تو اس کے منہ سے لعاب اور گندی یعنی کہ اس طرح ہکلی آتی ہے، اور پھر وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے، بعض اوقات پوری طرح الٹی آتی ہے اور پھر اس مریض کی کیفیت الٹی کی وجہ سے تھوڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیفیت اگر مریض پہ آ رہی ہے تو جس انسان کو الٹی آ رہی ہے، اس مریض کی جو کنڈیشن ہے، اس کو ضرور کوئی جادو کے ذریعے کوئی چیز کھلائی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے اسے الٹی اور کیا آتی ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے جادو کے ذریعے سے کوئی چیز کھلائی گئی ہے۔ اب اس کا علاج اگر وہ مریض روحانی طور پر نہیں کرتا، بعض اوقات مریض ڈر جاتے ہیں، جناتی مسائل میں مریض ڈرتے ہیں اور پھر علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح جادو کے مریض بھی بعض اوقات ڈر جاتے ہیں اور علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے پھر مریض زیادہ تکلیف کے اندر ساری زندگی اس کی لگی رہتی ہے، اور پھر بعض اوقات لمبی مرض کے اندر یہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کر کے جس مریض کو الٹی آئے، جس طرح اسے بتایا جائے اس کو کرتا رہے، تو اس طرح الحمدللہ مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے گا تو اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور یہ مریض بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور زیادہ تکلیف میں اندر مبتلا ہوگا۔ یہ تو وہ مریض ہے کہ جس کے اوپر جو ہے جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر ایک مریض وہ ہوتا ہے، پھر جب یہ مریض کو رقیہ دیا جاتا ہے تو اس کے دوران بھی اس کو الٹی آتی ہے، بعض اوقات الٹی ہو جاتی ہے، اور جس طرح علاج چلتا ہے پھر اس مریض کو الٹیاں لگتی ہیں، تو الٹیاں لگنے کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے جو گند ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تو پھر جا کے وہ مریض کچھ وقت کے بعد ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وہ مریض ہے کہ جس کو کچھ چیز کھلائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر دوسرا وہ مریض ہے کہ جس کے اوپر جناتی مسائل ہیں۔ اس مریض کو جس کے اوپر جناتی مسائل ہیں، اس کے سر میں بھی درد ہوگا رقیہ کرنے سے، یعنی دم کرنے سے۔ جب وہ کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ صحیح طریقے سے علاج کرنا جانتا ہے، میں یہ خود علاج کرتا ہوں، اس دم کو کہتے ہیں رقیہ شرعیہ یعنی شرعی دم۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں، 0343971358، 03439713 یہ میرا نمبر ہے۔ اس پہ آن لائن بھی الحمدللہ علاج ہوتا ہے، اور پھر مقامی جو مریض آتے ہیں تو ان کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ مریض کے جس کے اوپر جناتی مسائل ہوتے ہیں، اس کی ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کہ جب دم شروع ہوتا ہے تو اس کے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، کندھوں پہ بوجھ ہوگا، سر میں درد ہوگا، جسم بھاری بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس مریض کی کنڈیشن ہے کہ جس کے اوپر جناتی مسائل ہوتے ہیں۔ پھر اس کنڈیشن کے بعد بعض اوقات جن حاضر ہو جاتا ہے، اور جن حاضر کر کے اس مریض کو اس کے جسم سے جن نکالا جاتا ہے۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جن حاضر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دو احتمال چلتے ہیں، یا تو اس مریض کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یا اس مریض پہ جنات کا مسئلہ ہے، جس کا جسم بھاری ہو، جس کے کندھوں پہ بوجھ ہو، جس کے سر میں درد ہو، یا تو اس مریض کو جناتی مسئلہ ہے یا اس کو جادو کا مسئلہ ہے۔ اب جناتی مسئلے میں ہو یا جادو کے مسئلے میں ہو، اگر یہ کنڈیشن بن رہی ہے تو اب مریض کو جو عمل بتائے جا رہے ہیں، ایک تو وہ عمل چھوڑے نہ۔ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اس عمل کے کرنے سے اس کے سر میں بھی درد ہوگا اور اس کے جسم پہ بوجھ بھی آئے گا،
یہ کیفیت اس کی پیدا ہوگی۔ تو مریض بعض اوقات اس کنڈیشن سے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، جو ہے نا معالج نے کوئی ایسا عمل بتا دیا ہے جس سے میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اس کو چھوڑ دوں۔ تو ایسا نہ کریں، یعنی اس کو انتہائی ضروری ہے کرنا جو اسے بتایا جائے۔ پھر ایک تو یہ کہ اس مریض کے اوپر یعنی کہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، جو آدمی پڑھ رہا ہے یعنی معالج ہے اس کے کرنے سے۔ پھر جب اس کو عمل بتائے جاتے ہیں تو عمل کرنے سے کوئی ورد ہوتے ہیں وہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ پھر اس مریض کو رقیہ بتایا جاتا ہے کہ بھی آپ اس کو سنیں۔ تو سننے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اس مریض کو شروع میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی جیسے جیسے سنتا ہے شروع اوقات میں تو اس کے جسم پہ بوجھ ہوگا، کندھوں پہ بوجھ ہوگا، سر میں درد ہوگا، جسم بھاری بھاری ہوگا، یہ شروع کی کنڈیشن ہے۔ جیسے جیسے مریض کو جو جو عمل بتائے جاتے ہیں اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے جیسے آگے چلتا ہے تو یہ کنڈیشن بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور کرتے کرتے بعض اوقات 1 مہینہ اس مرض کے ٹھیک ہونے میں لگ جاتا ہے، بعض اوقات 2 مہینے لگتے ہیں، بعض اوقات 3، لیکن بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے اس مرض کے اندر کہ جس میں جادو کو جنات کے ذریعے سے مسلط کیا گیا ہو، یعنی جن جو ہیں جادو کے ذریعے سے اس انسان پہ مسلط کر دیے گئے ہوں۔ تو یہ مرض وقت مانگتا ہے اور اس مریض کا بعض اوقات سال سال تک بھی علاج چلتا ہے۔ تو اس کر کے اس علاج کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو علاج بتایا جائے اس کو کرے اور محنت کوشش کرے، تو اس سے الحمدللہ مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تھی کچھ ان مریضوں کے بارے میں کہ جن کو جادو اور جنات کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی تکلیف کے بارے میں۔ تو جیسے جیسے وہ پھر علاج کرتا ہے تو وہ تکلیف کم ہوتی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ جناتی مریض جو ہوتا ہے اس کو بھی رات کو نیند نہیں آتی، اور جادو والے مریض کو بھی رات کو نیند نہیں آتی۔ تو اس میں بھی یعنی کہ گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو عمل بتائے جائے اس کو کرتے رہے، رات کو جیسے نیند نہ آئے تو جو عمل بتائے گئے اس کو سنیں اور اس کو خود جو کر سکتا ہے کرے، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ مریض کی کنڈیشن بدل جاتی ہے۔ اور بعض اوقات مریض میرا جو علاج کا طریقہ ہے 3 دم میں ڈالتا ہوں اور اس کے بعد مریض کو عمل بتاتا ہوں۔ تو بعض اوقات تو یہ مریض الحمدللہ 3 دم کے اندر ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات پھر جو عمل بتائے جاتے ہیں ان عمل کو کرنے سے اور پھر آگے علاج کے جاری رکھنے سے مریض الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جادو کوئی بڑی چیز نہیں، جنات کوئی بڑی چیز نہیں، اللہ کا قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ گزارش ہے سب بھائیوں سے کہ قرآن کے علاج کی طرف توجہ کریں۔ بڑے بڑے جو ہیں مریض الحمدللہ اس علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔